وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيم تموتون وفيم تحشرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو، محبت نال ذوق نال درود شریف پڑھو. आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहान. आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहान. एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान.
اور چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور مٹی کی بنائی ہوئی یہ ہڈیاں، موت کی پرزور آندھی جس دم سے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے۔ یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصل وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک مرتبہ محبت نال بلائیں و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، محترم محمد حسین صاحب دی زوجہ محترمہ اور برادران ملازم حسین صاحب، انہوں دی والدہ ماجدہ، مرحومہ مغفورہ دی تعزیت اور ایصال ثواب واسطے تسوں سارے حضرات میں عاجز اس مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ سب تو پہلے میں دعا گو ہاں اللہ دی بارگاہ دے اندر کہ خالق کائنات مائی صحبہ مرحومہ مغفورہ کو اپنے جوال رحمت دے اندر جگہ نصیب فرماویں۔ یار توری زبان نہیں ہل دی، آمین آکھن نال دعا قبول تھی دیئے، ایمیں لگ دے جی میں کوئی تساں اسو کے سڑے بیٹھے ہو وہ زبان نال آکھو چا آمین۔ میں دعا کو ہاں کہ خالق کائنات مائی صحبہ مرحومہ مغفورہ کو دن قیامت دے سیدہ کائنات، بطول کائنات، سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دی کچہری دے اندر جگہ نصیب فرماویں۔ تے اللہ تو دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مومن مسلمان اور مومنہ مسلمہ دا خاتمہ بالخیر فرماویں تے مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماویں۔ دوستو اصل بات خاتمے دی ہے کہ اگر خاتمہ اچھا ہو پیا پیچھے جنت تے اللہ دے بندے یا بندی دے درمیان دے اندر کوئی فاصلہ نہیں ہے، یعنی اگر روح پرواز کریں دی ودی ہو دیئے
تو نیک بندہ ہوئے یا نیک بندی ہوئے اللہ دی جنت دے فرشتے اندے استقبال واسطے کی دنیا ہی تشریف دینا اور خاتمہ حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ جملہ فرمینے کہ خاتمہ چنگا تھی مردی او بندہ امید رکھے جدے دنیا دے اعمال چنگے ہو سن. اگر دنیا دے اعمال چنگے ہو سن پیچھے خاتمہ بھی چنگا تھی سی، خاتمہ بھی ایمان تے تھی سی، خاتمہ بھی کلمہ طیبہ دے مرد تے تھی سی. اور اگر دنیا دے اعمال چنگے نہ ہو سن وقت پیچھے خاتمہ چنگا تھی من دی امید ذرا گھٹ رکھا ہے. گو میرا اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. اندھی صفت رحیمیت، صفت غفوریت، اندھی قہاریت جباریت دے اتے غالب ہے. بہت مرتبہ او کہے چھوٹے جہیں چنگے عمل تے بھی، چھوٹے جہیں نیک عمل دے اتے بھی بندے دی بخشش دا سامان پیدا کر دے. حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، محدث ہیں، حدیث دیا کتابہ لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ حدیث دیا کتاباں. اساں تو قرآن دے نھڑے بھی نہیں لگے تھے حدیث کو ول وہ تو دور دی بات ہے نا. رات دے ٹائم آئی ادھی رات دے بعد آپ لکھ دے بیٹھے ہیں. کاغذ قلم دوات دا زمانہ ہا، قلم بوڑی نے دواتی چوں سیاہی اتے لگ گئی ہے. جو ہی لکھن لگن اس سیاہی دے اتے ایک مکھی آکے بیٹھ گئی ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ نے قلم روک کے تھے. فرمائے نے اللہ دی مخلوق ہے، پیاس لگی ہے تو سیاہی ہے، میں بھئی سیاہی والا بوڑ گھنساں، چلو اے سیاہی کو پیمن دے ماں. لکھے نے کہ بعد از خاتمہ کسی بزرگ نال ملاقات جو ہوئی ہے، انہاں پوچھے راضی کیا بڑی؟ فرمائے نے بڑے بڑے اعمال ہن، حدیث لکھیا ہمیں، کتب لکھیا ہمیں، لیکن خالق کائنات نے فرمایا راضی او فلاں رات یاد کر کہ ادھی رات دے بعد جب تو لکھنا پیا ہمیں تیری قلم تے سیاہی ہے، ایک میری چھوٹی جی ادنا جی مخلوق وہ جب پیمن واسطے آئیے تے قلم روک کے اودے تے ترس کیتے، جا اج اودے بدلے میں بھی تیرے تے ترس پیا کرے. کہتے ترس کرنا، کہتے رحم کھاونا، ٹھیک ہے نا؟ یہ اجسر دستور ہی چ نہیں. اساں دے جڑا بڑھدا پے کو مزید دو چار ٹوبیاں بھی لے ہو جا. یہ نہیں نماز بے شک عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، صدقات عبادت ہے. لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اساں کیوں بھول گئے ہیں کہ اخلاقیات بھی اچھی عبادت ہیں، اچھے معاملات بھی عبادت ہیں، دیانتداری بھی عبادت ہے، صحیح سودا بیچنا، اندر اندر ملاوٹ نہ کرنا، یہ بھی ایک چپ تھی گئے کیونکہ ساری یہ روٹین دے خلاف ہے نا. کھلن دی گال نہیں، یہ عبادت ہے بہت بڑی کہ کہنا تسا معاملہ کیتے دیانتداری کرو،
اساں سارے جتنے لوگ ہیں یہ فرقہ بندیاں دیاں دیواراں تا ایویں ہن کھڑیاں تھیاں کھڑیاں نا اساں سنی حنفی مسلمان ہیں باویں بریلوی ہیں تے باویں دیوبندی ہیں یہ سارے کیا ہیں سنی حنفی مسلمان ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے مقلد پیروکار امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہے وہ شخصیت ہے کہ اپنے زمانے دے اندر بہت بڑے عالم ہیں تے کپڑے دا کاروبار ہا جڑا اون زمانے کروڑاں دے حساب تے ہا ایک تھان ہے کپڑے دا اون دے عیب ہا ملازم کو آکھے نے اگر کہیں کو دے میں تا دس کے دے میں ایک دن آئیں دکان تے تھان نہ ہے فرمائے نے ویک گئے جی ہاں عیب دسیا ہوئی نہیں میں تے پورے پیسے کی دن فرمائے تلاش کرو بولو لبھو بندہ کے کلیتا ہوئے کتھا گئے جب تک وہ بندہ نہ لبھے ان کو پیسے واپس نہ کرو اس وقت تک دکان نہ کھولو مطن این حلال مال دے اندر ولا حرام مال مکس تھی گئی سمجھا نہیں سارے بزرگ گزرے لاہور دے اندر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سکھ دے بیٹے ہیں والد سکھا والدہ سکھنی ہے اللہ نے قرآن دی خدمت کی تھی خدا دے قرآن دی تفسیر لکھی ہے پڑھنے بیٹھے ہوتے ہیں طلباء کو بوڑھی اممہ آوے دی آئی اے مورکھے آپ مسلح ہو گئے مورکھے آپ مسلح ہو گئے سر جھکا باندھے ہیں وہ جتی چاہ کے سر دیوتے کٹے دی آئی لیکن حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ اممہ دے اگوں میں سر جھکائی بیٹھے رہتے ہیں فرمیدے ہیں اممہ میں دعا کرے نا اللہ تے کو اسلام دی دولت نال مالا مال چکرے ایک دن ہمارے ایک مرید آئے مالٹے نہ موسم ہے مالٹے گھن کے آئے ایک چھبلی دے اندر حضرت فرمائے جا رہا یہ مالٹے تیرے میرے کھامن دے قابل نہیں ہیں وہ کہ حضرت میرے اپنے باغ دے منڈی چنا گھن کے آیا فرمائے نے بے شک تیرے باغ دے حسن لیکن میرے کھامن دے لائق نہیں ہیں گھنوان وہ بیچارہ بڑا مایوس ہو کے گھر گھن گئے مالک اسے جیسے نوکر کو بھیا کیا کی تھی میری اپنی زمین ہے ذاتی باغ ہے ہونا پھل لیکن میں اپنے مرشد کو لگیاں شیخ کو لگیاں انہوں نے قبول نہیں کیتا آدھے ہر میں کوئی دے چوں حرام تھی بو آن دیئے میرا مرشد جھوٹ نہیں بولے دا مرشد جڑے ہوندے نا جھوٹ اللہ ہوتے صاحب یہ تو آنے بھائی مرشد ہیں یہ جڑے ہر روز موبائلہ تے لکھا کھڑے تھے مرشد تے نہیں 100 واری کوڑ مرے دن آخر لگے مرشد میرا جھوٹ نہیں بولے دا کچھ دیر سوچن دے بعد مالی آخر لگا یہاں صاحب ہاں فلاں رات باغ میرے کو پانی دی ضرورت ہے پر میرا پانی دا وارا نہ ہا ہمسائے دا پانی میں اپنے باغ کو لایا ہے جا بننے سمندری دا پانی میں اپنے باغ کو لایا ہے جا وہ چونکہ ان دی اجازت دے بغیر لایا ہے اس واسطے وہ چوری دا پانی ہا تے چوری دا مال کیا ہوندے اللہ ہوتے چاہ کیا ہوندے سارے آنکھوں چاہ چوری دا مال کیا ہوندے حرام ہوندے اسا احتیاط کریں دیں نہیں کریں دیں تے حدیث پاک کی چاہے جیڑا بندہ ایک لقمہ حرام غذا دا کھا گنے
40 دن تک ان دی دعا اللہ پاک قبول نہیں فرمے دے. کتنا لقمہ؟ کتنا؟ ایک لقمہ. میں نہیں آدھا بیٹھا، میری گال بے شک نہ منو، میرے آقا دا فرمان ہے. کہنا فرمان ہے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے. ایک لقمہ حرام غذا نہ ہے. اسا اندازہ کروں کہ جب سارے اعمال ایسے ہو سن کہ سارا کھاون حلال نہیں ہے، پیون حلال نہیں ہے، معاملات درست نہیں ہیں، زبان دے اندر اخلاقیات نہیں ہیں، کاروبار دے اندر دیانتداری نہیں ہے، پیچھے خاتمہ چنگا کیویں تھی وے؟ ناراض تھی گئے میرے خیال میری گال. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، گھر دے اندر اسا دیکھوں داخل تھی دیں. میرے آقا نے فرمایا مرد جب گھر دے اندر آوے آکے آکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بیوی سنن والی ہے، بیٹا سنن والا ہے، وہ جواب دے اندر آکے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. لیکن سارے دستور دے اندر اگر انہی میں کوئی کرے آدم اپنے گھر والے کو سلام کروں، گھر رتمیاں کی ہاں سلام ہے، بہر مدن ہے، تو او سنت بھی ختم ہو گئی ہے. پہلے ادائی جو زبان نال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنن والا دائی وعلیکم السلام وقت اس دے بعد یا مصافہ ہوئے آؤ یا دلکڑی پاون ہوئے آؤ. لیکن اس ساریاں چیزیں ختم ہوتیاں مفقود ہوتیاں وقتی میں رہ گئے پہ دور کنئی میں سلوٹ میں انگریزان دا سلوٹ، وہ سلوٹ بھی ختم ہوتیاں ہن سواری توینے پائیں. بس اے سلام کرن والا کوئی واقف آئے تا جناب والا ایویں سر ہلائے، انہیں بھی ایویں سر ہلائے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا نے فرمایا اگر کہیں کو جان دے وے یعنی بے جان دے مسلمان ایک بیدے ہوتے سلام کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آکھن دے نال تریہی نیکیاں نام اعمال لکھی جویندیاں، تریہی گناہ معاف تھی ویندن اتے تریہی درجات بلند تھی ویندن. مفتی نیکی ہے کوئی نہ بولو تے صحیح، مفتی نیکی ہے نا، لیکن سب کو آکھن دی توفیق نہیں تھی دی. سائیں دی سنت ہے گھر تشریف گینا میں نہ گھر آلیا کو کیا دھیان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سارے گھر اچھ رواج ہے اللہ دے صحیح ہے نہیں، بظاہر چھوٹا جی عمل ہے، نکڑا جی عمل ہے، لیکن انہیں درجات اور انہیں برکات بہت زیادہ ہیں. اما گھر دے اندر آکے قدم بوسی کرو، اما دنال محبت نال پیش آؤ. اج اما فوت تھی گئی ہے تے یاد آ رہی ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمان دور دوٹھنی نظر آئیے. حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھی کے گئے، صحابہ نال چلن فرمائن قف ٹھہر جاؤ اپنے مقام تے، میں محمد آپ استقبال کرے سو. میرے آقا استقبال کریں دے ہوئے گئے، اٹھنی دی مہار پکڑی دے اٹھے برقع سوارے گھنائیں آکے مسجد نبوی دے دروازے تے. جب اٹھنی ملائی نے رکابہ دے تلے ہاتھ رکھے نے، سوار نے اپنے قدم میرے آقا دے ہاتھوں دے اتے رکھیں. صحابہ حیران ہو گئے، کون خوش نصیب آئے. صحابہ دل ساریاں چیخاں نکل گئیاں، دھانا نکل گئیاں.
جب مسجد نبوی دے اندر میرے آقا نے اپنی کملی مبارک چادر مبارک اتار کے بچھائی تے برقع پوش کو آکھے دے اماں جتیاں سمیت میں محمد دی چادر تے میں وجہوں والبڑے اخلاق کریمہ دینال محبت دینال میرے آقا گفتگو کریں دے بیٹھن صحابہ کرام نے وہ گفتگو سنیے علماء محدثین نے اس گفتگو کو کتابوں دے اندر نقل فرمائے میرے آقا سے جھکا کے بیٹھن اما حلیمہ آدھی بیٹھیے بیٹا محمد میں کو او تیرا وقت بھی یاد ہے وہ ویلا بھی یاد ہے جب تیری ہمشیرہ شیمہ میرے نال ضد کرے دی گئی اے اماں آج میں بھائی محمد کو نال گھلوے سا میں بکریاں چراون گھلوے سا تے میں یادی بیٹی آج بڑی دھوپے سورج انگارے مسجدہ کھڑے زمین سخت گرامے تتیلو وہ چندی کھڑی ہے میرا بیٹا پھول تو زیادہ نازک تے نرامے کی میں برداشت کرے سی بیٹا محمد تی کو یاد ہو سی وہ شیمہ دی آئی اما آجتے میں ضرور رال گھن کے ویسا جو بہت زیادہ گرمی ہے اما تے کو پتہ نہیں اس سخت گرمی دے اندر جب میرا بھائی محمد میرے نال چل دے میں آسمانہ تے میں دیا ہی پوری بدلی پورا بادل دا ٹکڑا آکے میرے بھائی محمد تے چھان کریں دے اس دھوپ دی تمازت تو گرمی تو اما میں بھی محفوظ رہ دیا تے ساریاں بکریاں بھی اس تو محفوظ رہ دیا بیٹا محمد تے خوشیمہ دیا والی یاد ہے یعنی ماں تے بیٹے دی کیسی پیار محبت تے شفقت والی گفتگو اور ماں باپ دی شفقت چھوٹا بچہ معصوم اجر جلے سوا سال دا تھائے ہاتھ ہلاون دے قابل تھائے ٹھیک ہے اما اگر پیار نال محبت نال علی دی بیٹھی ہے بیٹے دے منہ چو کوئی گندا بندہ لفظ نکل ویندے کہ اما ولا ان دی بوتھی کو چم دیئے حکم ان دے گندے لفظ تے مندے لفظ تے مرے دی بولو نہیں ہے مجھے موئی جو گندہ لفظ نکلے معصوم ہے نا پتہ نہیں 1.5 سال دائے اگر بولر سکھنا ودے موئی جو گندہ لفظ بھی بولے اما الٹا وہ دا منہ چم دیئے وہ دی بوتھی چم دیئے اگر ابے لال وہ لال پیار کرے نہ بیٹھے تے بابے نہیں میں چماٹ ماری ہے ہلکی جی بیٹا ولاد چماٹ مرے دے ابا جلدی نہ روکو گلکڑی پا کے ان دا منہ چوم دے محبت کریں دے نہیں کریں دا جی بھائی وہ دی اس مارن دے ہوتے بجائے غضبناک تھی مر دے بچہ کیا تھی دے خوش تھی دے نا تے ابا بھی خوش تھی دے اگرچہ بیٹے نے وہ کو تھپ ماری ہے بابے کو اس چھوٹی عمری لیکن بابا کیا تھی دے خوش تھی دے پیار کریں دے الٹا محبت کریں دے تے آج یہ بابا جرلے بڑھڑا تھی گئے یا اممہ جرلے بڑھڑی تھی گئی ہے اگر بابے نے کوئی اچھائی سکھانے واسطے ہک چماٹ ماری ہے چاہ بیٹے کو چاہی رہا راضی راوے ہاں یا چپ تھی گئے ہن کوئی بیٹا ہی میں برداشت کریں دے بولو وہ اگو ہگ دے اگو بکواس کریں دے اگو آدھے بابا تے اگو خیال نہیں میں جوان تھی گیا جوان آلات تے ہاتھ سے دے
بس سن کی تھی خبردار بھلا میں برداشت نہ کرے سا جے بولے نہیں دھمکی دے دے میں گھر چھوڑ ویسا گھروں نکلے ویسا میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں ای مقام دے اتے قرآن اہدے کہ اگر بابا ناراض تھی وے سخت علاوے ولا تقل لہما اوف ولا تقل لہما پڑھو چاہے آیت دا لفظ تو ثواب تھی سی ولا تقل لہما اوف یعنی بولن ہگن وہ تو دور دی بات ہے قرآن دے ان دے اگوتے کو ایمیں اف کرن دی بھی اجازت اف کرن دی بھی اجازت نہیں ہے اساں تو جھنکے نے ہیں چا کھڑ کے کوئی آنکھیں چا میاں او بھائی یہ کعبہ ہے تیرا آدھے مول صاحب جے کعبہ ڈنگا تھی ونجے پیچھے سیدھا نہیں کریں دا ایویں نا یہ کیڑی شے دا اثر ہے غلط تعلیمات دا اثر ہے غلط صحبت دا اثر ہے غلط ماحول دا اثر ہے کہ سارے ہاں ماحول ایسا پیدا کیتا گئے صحبت سنگت ایسی بڑھائی گئی ہے جتھاں دین دیاں تعلیمات نہیں اسلام دیاں تعلیمات نہیں ہیں کالجز دے اندر یونیورسٹیز دے اندر اپنے پروفیسرز دا اساتذہ دا مذاق اڑایا ویندے ایویں ہے نہیں استاد بیچارہ ڈر ڈر کے علیہ دے کہ بھائی کیونکہ ہونا میرے برابر تے بیٹھے اگے جلے ٹاٹ تے باندھے آسے نا استاد دے سامنے تو استاد کرسی تے ہوندہ آئی آدھا بھائی ہوندہ آئی ہونو آدھا نا میرے برابر جو بیٹھے غلط آدھا بیٹھا ٹھیک ہے نا استاد دا احترام نہیں ہے ماں باپ دا احترام نہیں ہنتاں مزید اگوں مل گئے وہ جناب ماں باپ دے فیصلے کیا فیصلے اے پگڑ بات انہاں دے کیا فیصلے اساں خود مختار ہیں اساں کوئی غلام ہے اساں کوئی نوکر ہے او بھائی میرے آقا فرمائے تم اپنے ماں باپ دا غلام بن اپنے ماں باپ دا نوکر بن اپنے بزرگاں دا خادم بن قرآن یہ تعلیم دینا پائے ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما جھنکنا نہیں ہے وقل لہما قولا کریما اگر ماں باپ دی کوئی گال اوکھی لگی ہے سخت لگی ہے تو ان دے نال کریمانہ لہجے چ گال کرنی ہے نرم لہجے نال گال کرنی ہے محبت دے لہجے چ گال کرنی ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں میں تقریر دی ابتدا اس بات تو کی دی کہ خاتمہ اچھا ہویا تے آخرت دیاں ساریاں منزلہ اچھیاں ہو سن اگر خاتمہ اچھا نہ ہویا تے اگلیاں ساریاں منزلہ مشکل ہوئے سن خاتمہ چنگا اونا تھی سی جن دنیا دے اعمال چنگے ہو سن دنیا دے چنگے اعمال دے وچوں اخلاقیات بہت بڑا عمل معاملات بہت بڑا عمل والدین دا احترام بہت بڑا عمل مالک کریم نے رب کائنات نے قرآن مجید دے اندر بہت سارے احکامات نازل فرمائیں جکو عوامر اہدل بہت سارے نواہین جنہ کو اسا بچنے منکرات لیکن
جنہیں اپنی ذات دا معاملہ آئے ماں باپ دی ذات دا معاملہ آئے اللہ نے فرمایا میں اٹھاؤں فیصلہ کر چھوڑے میں یہ قرآن میرے سامنے ہے آیت قرآن پاک دی فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا اياه میں اللہ نے فیصلہ کیتے میرا فیصلہ ہے کہ عبادت اگر کرنی ہے تو حکمت اللہ دی کرنی ہے اللہ تعبدوا الا اياه عبادت حکم میرے سوا یا کہہ دی جائز کوئی نہیں سمجھ آ رہی توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے اندیاں بیشتر مثالہ ہیں ایک چھوٹی جی مثال میرے دیہاتی بھرا بیٹھے ہوئے گندم وہینے ہیں یہ کوئی بھی شے زمین وہینے ہیں بیج سب تو پہلے انہاں اندھیریاں چوں ظلمات آتے قرآن فی ظلمات انہاں اندھیریاں چوں جیڑی ڈالی نکل دیئے وہ ہک نکل دیئے یا رو نکل دیئے بولو کنک سیکھاں کڈی کھڑی ہوں دیئے جاؤ دے دے نا سب تو پہلے ان دے بعد اگوں دھگر دیئے یا پترے یا پھول لیکن ابتداءً ہک یہ دسیں دیئے کہ میرے پیدا کرنے والا وہ ہک ہے میرے پیدا کرنے والا کون ہے وہ ہک اللہ ہے ہوں دے نال کہہ کوں شریک بولو شریک نہیں کرنا ساجھی نہیں بنانا وہ پیدا کرنے والا ہک ہے خالق کو ہک کے عبادت بھی ہک دی کرتی سارے معاملات کرنے خراب تھی جلے اسا اون ہک کو بھول کے تے اون دے نال بننا کو رلے دے اون دی عبادت حضور دی اطاعت صحابہ و اہل بیت دی فرما برداری غلامی تے نوکری اللہ کو راضی کرنے عبادت دے نال حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے اطاعت دے نال ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ سبق یاد کرے سو کوئی نہ فرمایا پہلا سبق اللہ فرمینے میرا فیصلہ وقضا ربک اور فیصلہ کیجئے تیرے رب نے اللہ تعبدوا الا اياه عبادت کرنی ہے اس ہک اللہ دی تے دوسرے نمبر تے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے والدین دنال حسن سلوک کرنے اچھا سلوک کرنے چنگا سلوک کرنے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما انہاں دومی جو کوئی ایک یدو ہیں بڑے سن کو پہنچ ونجل بوڑے ہو ونجل تے بلا انہاں دی گفتگو دے اندر کہ میرے تلخیاں ونجل توڑے نال سخت علامن چاہ فلا تقل لہما اف انہاں نال اف بھی نہیں کرنی ناراضگی دا اظہار بھی نہیں کرنا میرے دوستوں میرے بزرگوں میں تو کہوں حدیث پاک دے سمندری جو وطلا کے حضور دی رضائیت ماں اما حلیمہ تے حضور دی گفتگو سنینا بیٹا میں کہ مسجد دے اندر ماں بیٹا بیٹھن تھے بیٹا او جڑا کائنات دے اولین و آخرین دا سردار ہے نبی رسولہ دا سردار ہے اماں دے سامنے سر جھکا کے بیٹھے تے اماں
بچپن دیا گل ہی یاد کرویں دی بیٹھی ہے اے میرا بیٹا محمد دیکھو او ویلا تا شاید یاد نہ ہو سی او وقت یاد نہ ہو سی جب میں دیکھو تیری اماں آمنہ دے کول جھولی دے اندر گندائی گود دے اندر گندائی کہ میں اس ویلے سخت پریشان ابھی کہ میاں دانیاں دیاں سواریاں اچھیاں اچھیاں چنگیاں چنگیاں ہن لال سرخ عرب دے اٹھ انہاں دے کولن تے میں غربت دی ماری میری اٹھنی کمزور رہی اور لاچار رہی لیکن بیٹا محمد میری خوشی دی انتہا نہ رہی اس وقت جب میں دیکھوں بلہامن لگی پیچھو آپ انگو بیٹھی اٹھنی نہ چلتی ہے فطرت کو لوگے کو آواز آئی حلیمہ سردار آ گئے جب تک ہوں بہار ادھے ہتھے نہ ہو سی یہ اٹھنی چل سی نہ بیٹے کو اگل بڑھایا تاؤں اٹھنی چلی میں گھر دے اندر آئی تے پریشان گھر دے اندر آئی تے مغبوب بیٹا محمد تو سدے چھوٹے جے آوے شاید یاد نہ ہوئے جو میرے گھر دے اندر اور کچھ نہیں بیمار بکری آئی میں پریشان خوش علاقہ میرا اپنا دودھ نہ آئی پر جلے میں بکری دے نزدیک گئیاں ہوں فطرت کو لاواز آئی بکری ہوں نسبت بدل گئی ہے پہلے تیری نسبت حلیمہ دے نال آئی ہوں عبداللہ دے در یتیم دے نال بیٹا محمد میرے گھر دے برتن بھری جان لگ گئے حتیٰ کہ برتن ختم ہو گئے دودھ اجن بھی بقایا یہ میرے آقا دی شان ہے سائن دی کیا ہے شان ہے یہ شان او اممہ حلیمہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنویں دی بیٹھی یعنی ثابت تھی دے کہ ماں اور بیٹے دی محبت کیویں ہووے انہاں دا علا بول صحابہ دے نا سڑے سے کھڑے آسے ساکوں والے دیں پتہ نہ آئی بے بڑھڑی کون ہے جو سارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سامنے سر جھکا کے بیٹھے انت ہے بلو نے العطش دی آواز کی تھی حضور علیہ السلام نے پانی دے نال نال کھیر بھی منگوایا دودھ بھی منگوایا کھجورہ بھی منگوایا کھجورہ کو اپنے رحمت والے ہتھا نال مد کے پانی مٹھا کر کے حضور علیہ السلام نے پیش کیتا وہ تو نے اجازت مانگی سائیں نے تحفے تحائف منگوائے ہی گٹھڑی بن گئی صحابہ اگھا بد کے گٹھڑی چاون لگے حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہ میری اماں دے تحائف میں محمد آپ جیسا یہ سب کچھ امت دی تعلیم واسطے ہے اج بیٹیاں کو آکھائے اماں ان دنیا تو چلی گئی ہے زندگی سارے کولوں دا احترام نہیں ہوندا سارے گھر پکے بڑھ دیں اساں انہاں کو چاہ کے بھون والی کوٹھڑی چھٹے دے ہیں ابا تو اتھا کھگ دے تیرے کھگارہ نال سارے قالین خراب تھی دیں کارپٹ خراب تھی دیں ابا تو کھگ دے ساری نندرچ خلال آ دے اس ابے دی آہ نکل دیے اللہ دا عرش حلوے دے اللہ دا عرش بولو نا حلوے دے ایمیں نے حضور نے فرمایا جتنے عبادتاں کر گھنو لیکن رب دی رضا والد دی رضا دے اندر ہے رضا الرب فی رضا الوالد حضور دا فرمان رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد کہ رب دی ناراضگی اللہ دی ناراضگی والد دی ناراضگی دے اندر ہے والد ناراض ہے تے رب کا نہیں راضی نہیں تھی دا سارے گھرہ دے اندر یہ چیز ختم ہو گئی میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اولاد والے ہو اولاد دی تربیت بھی اچھی کرو اولاد بھی سنے کہ ماں باپ دا کتنا مقام ہے کتنا احترام ہے یہ سارا کچھ اللہ دے قرآن نے لسے سارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان چاہے
انگریز دی تعلیم انہوں نے تو باپ دا خانہ بھی ختم کر دیتے. شناختی کارڈ بن دے باپ دا نا نہیں ہے. باپ بڑھلا تھا بڑھے خانے بنائے نے اولڈ مین یہ اتھا رحمن اساں بھی پیچھے انہاں دی تقلید کریں دے ہوئیں. آدھے ہیں بھی یہ بوڑھے بلا ضرورت انہاں دا فائدہ نہیں ہے. اس وقت تک انہاں دی منت خوشامد کریں دے ہیں جب تک جائیداد انہاں دے نہ ہے. جلے وہ شدے جائیداد لہا دے من وطوں دے بعد ناراض نہ تھے. میں معاشرے دا فرد ہوں. ماشاءاللہ. میری ایک دفعہ یم کو تکلیف تھی گئی آپریشن واسطے. میں لاہور شیخ زید ہسپتال گیا. ایک بابا میرے نال بیڈ دے اتے ہا جنگ ترٹی پئی ہے شدے دی غالباً دہائیں نہ ترٹیاں ہومن. 2 دن تک میں ڈٹھا اندھے نال کہیں ویلے کوئی مائیاں آ کے بہندیاں ہن کوئی جوان آ کے بہندے ہن. تیسری رات چند لوگ آئے پتلونہ آلے تے بستہ جی آئی کونا دے نال ہا. ان بابے دے انگوٹھے شنگوٹھے لویندے پیان. وہاں کہ کی کرنا ہے؟ انہاں کہ جی ہسپتال دے کارڈ بڑھنے نے بابا جی تے وہ دے واسطے پیپر ورک مکمل ہو رہا ہے. ان شو دے لاری تے چوتھی بیمار بسوں دے کول ایک بچہ بہدا ہا. ول بئی بیمار 2 بچیاں آیاں تے ایک بندہ آیا. وہ بندہ لئیے دا ہی میرا واقف ہے نال. میں کو آکھیا کر سے اتھے بیڈ تے ایک بابا جی سن. میں کہ ہاں. وہ کتھے گئے نے؟ میں کہ وہ انہاں دے پیپر ورک مکمل تھی گئے رات انہاں کو چاہ گئے. انہاں دے تو آپریشن ہونا سی ٹنگ ٹوٹی ہوئی سی. میں کہ آپریشن ہی تھی گئے ہر شاید. وہ کہ کی میں کہ وہ پینٹا پتلون آلے 2-4 آئے ہن نال ایک بستے آلہ ہا. میں کو لگتا ہے وہ کوئی پٹواری کھنو گوس ہے بھائی. خیر نال انہاں دے انگوٹھے انہاں وہ تے انہاں دی کروڑوں دی جائیداد سی تے باٹا پور دے اندر. میں کہ بس وہ گئی ہے جیری کشے ہے انہاں دا مقصد پورا تھی گئے. ہن ونجو گھر انہاں کو تلاش کر. یعنی والوں دے بعد آپریشن بھی نہیں کروایا. وہ ترٹی جانگ نال چاہ کے گئے کہ مقصد جڑا ہا وہ تا پورا تھی گئے. میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اساں ہک کے وسیب دے ہیں ہک کے علاقے دے ہیں. یہ چیزاں ضرورت پیش اس واسطے آنی پئیے کہ اج جڑا ہن دور آ رہے وقت آ رہے ساکوں ٹیلی ویژن دے ذریعے سوشل میڈیا دے ذریعے اور تقریراں دے ذریعے یہ بڑے دے احترام تو ہٹایا ویندا پئے. ماں باپ دے احترام عزت تو ہٹایا ویندا پئے. غلط قسم دیاں گفتگواں کر کے اور نظریات انہوں نے کچھ بے ہیں استعمال انہاں چیزاں کو کر رہے ہیں. میں سیاسی بندہ نہیں میں کوئی سیاست دی گفتگو کرے نا. لیکن اتنا ضرور آکساں کہ اگر کوئی این آڑ گھن کے ایسی تو کو ماں باپ دے احترام کو لو ہٹاوے اپنے وڈے بزرگاں دے احترام تے عزت کو لو ہٹاوے. تو میرے عزیزوں میرے نوجوانوں یاد رکھائے ایک اللہ دے قرآن دی بھی خلاف ورزی ہو سی تے محمد دے فرمان دی بھی خلاف ورزی. ہر کہیں دے اپنے نظریات ہیں معاملات ہیں لیکن دین ساری بنیاد ہے. دین کیا ہے ساری؟ اسا مسلمان ہیں ساکو تانا دے دیں بھئی یہ بنیاد پرست ہیں. ہاں اسا بنیاد پرست ہیں. ساری بنیاد اللہ دا قرآن ہے. ساری بنیاد کلمہ ہے. اونسا کو کٹھا کیتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دی بنیاد تے اسا سارے جمع ہیں کٹھے ہیں. او بے بنیادے جنہ دی بنیاد کوئی نہیں یہود و نصارہ. اج 5 دسمبر ہے گو سارے ملک کی آزادی ہے لیکن ایک کرسمس یہ تہوار اج منیدہ پہ. ٹھیک ہے اسلام نے ساکو اعلی اخلاق دی تعلیم دیتی ہے لیکن اتھا یہ آکھے کہ انہاں نال خلط ملت نہ ہو وہ
کرسمس دے تہوار دے اندر او آہدن کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پتر ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے کیا ہے؟ پتر ہیں، بیٹا ہیں. او آہدن انہاں دا عقیدہ ہے کہ باپ ماں بیٹا ملو نا انہاں کو صلیب دے نشان نال. او اکثر باپ ماں بیٹا، یعنی حضرت سیدہ مریم اما خدا باپ تے حضرت عیسیٰ بیٹا. سارا قرآن ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ نہ اوندا کوئی باپ ہے نہ اوندا کوئی بیٹا ہے. ٹھیک ہے. سارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سب آکھو چاہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین. حضور دے بعد بیا کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے. لیکن وہ اس وقت بھی آہدن کہ حضور دی نبوت نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی نبوت، یہ ختم نبوت دا انکار ہے. ختم نبوت دا کیا ہے؟ انکار ہے. ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین قرآن ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو وہ قادیانے دی طرح مرزائیاں دی طرح ختم نبوت دا بھی انکار کی تکھن. اگے پیچھے انہاں دے نال میل جول، انہاں دے تحفے تحائف، انہاں نال اعلی اخلاق اسلامی دا درس دے دے. اساں اچھا اخلاق پیش کرنے، اعلی اخلاق پیش کرنے، تحفے تحائف وغیرہ. لیکن جلن انہاں دے اس قسم دے اے تہوار ہومن تے این تہوار تے او تو کو کیک دے ون یا تو سمجھو تحفے تحائف انہاں کو اے دے من، این دی شریعت اجازت. انہاں تہواراں دے موقع تے وط متا کھائے جو مول صاحب تعصب بیٹھا پھیلے دا عصبیت دی گال اگے پیچھے بے شک لیو، اگے پیچھے اخلاق محبت پیار سارا کچھ ٹھیک ہے نا. لیکن اس نمہار جیڑا کچھ ہو کر رہے ہوندن وہ اس وقت سے کر رہے ہوندن کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام سارے پھانسی چڑھ گئے. کیا چڑھ گئے؟ پھانسی، وہ صلیب دا نشان. ٹھیک ہے نا. تے سارا قرآن ہے دے، تہاڈا قرآن ہے دے، اللہ دا قرآن ہے دے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تا قتل کیتے گئے تے نہ ہی پھانسی تے چڑھائے گئے. وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ اللہ نے انہاں کو قتل ہومن دیتے نہ انہاں کو پھانسی چڑھایا گئے. قرآن ہے دے وما قتلوہ یقیناً، وہ نہیں قتل کیتے گئے یقینی طور تے، بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہاں کو آسمانہ تے اٹھا گیتے. آسمانہ تے کیا کر گیتے؟ اٹھا گیتے. قرب قیامتی چ انہاں دا نزول ہو سی. قرب قیامتی کیا ہو سی؟ نزول ہو سی. وہ سارے محبوب دے امتی بن کے آسن. حضور دے کیا بن کے آسن؟ امتی بن کے آسن. اور قرآن نے ایک وعدہ گدہ ہے، وہ لمبی تقریر ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. نبیاں کو اللہ وعدہ گدہ نبیوں نبوت رسالت دے سا میرے نبی آسن انہاں دے دین دی نصرت کرائے. اللہ سا پہلے گزر ویسوں توالے نبی بعد دے اندر آسن. فرمایا تو سا وعدہ کرو پورا میں کر. عمر دی اگر سمجھ آنی پھر سبحان اللہ. ساری عمر دی ایہا کمائی ہے، ساری عمر دی ایہا کمائی ہے، ساری عمر دی جگ چھٹ کے سارا آقا جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے، ساری عمر دی ایہا
کمائی ساری عمر دی جگ چھٹ کے سارا مدنی جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دی ایہا کمائی ساری عمر دی میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے اللہ جاندا ہے جو نحال میرے رب جاندا ہے جو نحال میرے تیرے نام تو آقا تیرے نام تو سونا میں بگڑی پڑائی تیرے نام تو سونا میں بگڑی پڑائی جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دی کائنات دے کل سلطانہ دا لجپال نبی سلطان جدی شان دیج جبریل امین گھر آیا پاک قرآن معراج دی راتی عرشاں تے تھیا عربی ون مہمان مہماد حضور دا امتی یہ خالق دا احسان آخری مصرع زور نلک سبحان اللہ سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا سرتاج داراں دا جھکدا میں ویکھیا سرتاج داراں دا جھکدا میں ویکھیا ود بادشاہی تو ود بادشاہی تو تیری کدئی ہے ود بادشاہی تو تیری کدئی ہے جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئی